السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورہ یاسین کی آخری آیات لی تھیں، آیت نمبر 77 یعنی 77 سے لے کر ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفۃ، ایک قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، پس جب یہ کھلے طور پر جھگڑالو بن جاتا ہے، جھگڑنے والا ہوتا ہے۔ اس میں بیان ہوا تھا، اور بلکہ اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک جو ہے وہ آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کافروں کے شبہات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کافر آخرت کو جھٹلانے ٹھکرانے کے لیے کس طرح سے کیا کیا شبہات پیدا کرتے تھے اور ان کا کیسے رد کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرنے سے پہلے ہی فرمایا کہ یہ انسان جو آخرت کا اس کو جھٹلاتا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا قطرے سے، یعنی اپنی حقیقت کو، اصلیت کو دیکھے، جس میں اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے اور اللہ کی نعمت کا بیان بھی ہے، اور انسان کی حقیقت میں اپنی حقارت کا بیان بھی ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا ہے، کس قدر حقیر ہے، کس قدر کم ہے، کہ اس گھٹیا نطفے سے پیدا ہوا اور پھر اللہ نے اس کو چلتا پھرتا انسان بنا دیا اور بڑی سوچ فکر رکھنے والا انسان بنا دیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کے اندر یہ معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ جھگڑنے پر آ جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی۔ اور اس میں ذکر ہوا تھا کہ بعض مفسرین نے، صحابہ تابعین نے ذکر کیا ہے کہ کافروں کے ایک سردار عاص بن وائل آپ کے پاس ایک گلی سڑی ہڈی اٹھا کے لاتا ہے اور اس کو آپ کے سامنے بکھیرتا توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، مقصد صرف وہ آدمی ہی نہیں بلکہ اور بھی کافروں کی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ کہتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیں مثالیں دیتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی اصل تخلیق کو بھول گیا کہ کہاں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس وقت اس کو بنایا تھا کہ جب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، رمیم کے معنی بوسیدہ ہو جانا، کس چیز کا گل سڑ جانا، کہ گلی سڑی ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ یعنی ان کے تصور میں جب انسان کا یہ حال ہو چکا مرنے کے بعد، اس کے ریزہ ریزہ ہو چکا جسم، ہڈیاں گل سڑ چکی، اب اس کے زندہ ہونے کا دوبارہ کوئی امکان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ یُحْیِیہا الَّذِی أَنشَأَہا أَوَّلَ مَرَّۃٍ، ہاں اللہ تعالیٰ کے ان کو، ہڈیوں کو، ان بوسیدہ ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہونے والے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا کیا اس کے پاس قدرت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ قُلْ یُحْیِیہا، کہہ دیے کہ ان کو زندہ کرے گا، ان میں جان ڈالے گا، الذی انشأہا، جس نے ان کو پیدا کیا تھا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اپنی ہر طرح کی مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ خلق کا لفظ مخلوق کے معنی بھی ہے، اور خلق کا لفظ جو ہے وہ تخلیق کا جو انداز ہے، پیدا کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پوری طرح جانتا بھی ہے کہ کون کون سی اس کی مخلوقات ہیں کائنات میں، اور ان کی تخلیق کے بھی سارے انداز اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ان کو کیسے پیدا کیا تھا، دوبارہ کیسے پیدا کرنا ہے۔ پھر مزید دلیل دی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جس اللہ نے تمہارے لیے اس سبز سے جو درخت ہے اس سے آگ بنائی، آگ پیدا کی، یعنی درختوں کو جو کہ سر سبز ہوتے ہیں اور ان میں پانی ہوتا ہے کہ جو پانی آگ کے برعکس ہو ہے، اس کو الٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی سا سبز اور ہرے بھرے درختوں سے ان کو آگ جلانے کے کام لاتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ جس تمہارے لیے سب درختوں سے آگ بنائی، آگ پیدا کی، آگ نکالی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس جب تم اس آگ کو جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، تو یہاں پر بیان ہوا تھا کہ عام درختوں کا بھی، اور خصوصاً عربوں کے ہاں دو درخت ہیں مرخ اور عفار کے نام سے، کہ جو اگر سبز بھی ہوں تب بھی ان کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہے،
کہ جو ایک دوسرے کے الٹ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کروا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے وہ تم کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر مزید اللہ نے دلیل پیش کی، اور وہ کیا ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کہ وہ اللہ کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو وہ پوری طرح قادر نہیں ہے علی ان یخلق مثلہم، کہ پھر سے ان جیسے انسانوں کو بنا دے یا ان کو مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ کر دے۔ بلا، کیوں نہیں؟ یہاں پر آسمان و زمین کی پیدائش کا اس کو اللہ نے دلیل کے طور پر ذکر کیا کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان و زمین، اتنی بڑی کائنات مخلوقات کو بنا سکتا ہے کہ اس کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ ماتا ہے بھلا کیوں نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا تو کام ہوتا ہے، اس کا تو حکم ہوتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو حکم کرتا ہے ان یقول لہ کن، اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس اللہ کو کوئی چیز کرنے بنانے کے لیے بہت زیادہ کوئی ان کے لمبے چوڑے پلاننگوں کی، مٹیریل کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف لفظ کن کہتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی عظمتیں۔ لیکن انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کر کے ان چیزوں کو عجیب سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بات صرف آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی نہیں، اور بات صرف نہ کہ انسان کو پہلی بار پیدا کرنے کی، بلکہ کائنات کی ہر چیز کی ملکیت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو جو اس قدر مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرنا۔ فسبحان الذی، پاک ہے اللہ کی وہ ذات کافر و مشرکوں کے ان شبہات سے، ان کے ان اعتراضات سے، اور ان کے اس شرک و کفر سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، کل شے، ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بات صرف بادشاہت کی نہیں ہے بلکہ اللہ نے نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ ایک دن ہے کہ جس دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے۔ تو ترجعون کے لفظ کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، کہ جو اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تم کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح تم کو اس کے طور پر طرف لوٹ کے جانا ہی جانا ہے، بھاگ کر فرار ہو کر کہیں اور جانے کی جگہ نہ ہوگی، اور یہ بھی کہ اس کے ہاں حاضر ہو کر تم کو تمہارے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ میں ملے گا۔ تو یہ تھی سورہ یاسین کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں سورہ صافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ والصافات صفا، قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی، خوب اچھی طرح صفیں باندھنے والی۔ فالزاجرات زجرا، پس ان کی جو ڈانٹنے والی ہے بہت زبردست ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، پس ان کی قسم جو تلاوت کرنے والی ہے ذکر کی، وحی کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، دنیا کے آسمان کو، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے، وحفظا، اور حفاظت کرنے کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے۔ لا یسمعون، وہ نہیں کان لگاتے، سمعون یستمعون سے ہے، یتسمعون، اور یتسمعون کے معنی خوب کان لگا کے بات کو سننا۔ لا یسمعون، وہ نہیں کان لگا کے بات کو سنتے،
الی الملأ الاعلیٰ، اوپر کے فرشتوں کی طرف، یعنی اوپر کی جو مخلوقات عالم بالا سے کوئی چیز سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَيُقْذَفُونَ، مگر یہ کہ ان کو پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، من کل جانب، ہر طرف سے، ان پر شہاب ثاقب ڈالے جاتے، پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، دحورا ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب ایسا عذاب، واصب جو ہمیشہ رہنے والا، جاری رہنے والا ہے۔ الا من خطف الخطفہ، مگر جو اچانک کوئی چیز اچک لے جائے، فاتبعہ شہاب ثاقب، پس اس کا پیچھا کرتا ہے پھر چمکتا ہوا ستارہ، شہاب ثاقب یا چمکتا ہوا شعلہ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورہ صافات بھی مکی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی مکی صورتوں کے جو موضوعات ہوتے ہیں کہ آخرت کا، توحید کا اور نبوت رسالت کا بیان کیا ہے، کافروں کے اس کے بارے میں جو اعتراضات شبہات تھے اس کا بیان کیا ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن کے ان چیزوں کا اور ان کا انکار کرنا، تو جس انداز سے وہ مذاق اڑاتے تھے اور جس انداز سے وہ انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری اسی پرزور انداز سے اس کا جو ہے رد کیا ہے سورت کے اندر، اور اس چیز کو واضح کیا ہے سورت کے آخر میں خاص طور پر کہ آج تم جس دعوت کو ٹھکراتے ہو، جھٹلاتے ہو، اور جس نبی کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہو، اور جن نبی کے ماننے والوں کو تم مٹانے پر تلے ہو، یہ دین مٹنے والا نہیں بلکہ پھیلنے والا ہے، چلنے والا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جب اسلام کے لشکر، اس کی فوجیں جو ہیں وہ یعنی کہ تمہارے ہی صحن میں اتریں گی اور اسی شہر میں آئیں گے اور فاتح بن کر آئیں گے۔ تو اور یہ آیات حقیقت میں ان حالات میں نازل ہوئیں کہ جب مسلمان نہایت کمزور تھے، چاروں طرف ان پر کافروں کے ظلم و ستم چھائے ہوئے تھے، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ چند سال کے بعد ہی، یعنی کہ وہ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہی مرکب جائیں گے اور ان کا دین ختم ہو جائے گا، ہاں چند سال کے بعد ہی جو ہے وہ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کفر کو، ان ساری گمراہیوں کو دبا دیتے ہیں، ان کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس صورت کا بنیادی موضوع۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس ہم نے ذکر کیا ہے توحید، آخرت اور رسالت کے ان موضوعات کو بھی اس صورت میں کافی بیان کیا گیا ہے، اس میں دلائل پیش کیے گئے ہیں اور کافروں کے شبہات کا ذکر ہوا ہے، اور پھر اس میں تاریخی واقعات میں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جو حقیقت میں ہر جگہ پر ہی بڑا سبق آموز ہے، لیکن خاص طور سے صورت میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل ان کا واقعہ ذکر کیا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، کہ جب وہ بیٹا جب بھاگنے دوڑنے کے ان کے قابل ہوا، نوعمر ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی دکھاتے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کی، تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تردد کے اور اللہ کا حکم فوراً قبول کیے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، جس سے مسلمانوں کو بھی سبق دیا گیا ہے کہ اسلام کی اصل روح جو ہے وہ صرف نام، شکل صورتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ ایمان ہے کہ جو سچا ہو دل کے اندر، کہ جب دل میں سچا ایمان ہو تو انسان کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو فوراً قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس میں کافروں کو بھی تنبیہ ہے، خصوصاً مکہ کے مشرکین قریش کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان کا عقیدہ ایمان کیا تھا، اور تم کس دین پر چل رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے اس دین سے بالاتر ہیں، ان سے بری ہیں، ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ ہے سورت کے بڑے بڑے جو موضوعات ہیں۔ فرماتا اللہ تعالیٰ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار ہیں، یعنی خوب صفے باندھنے والے ہیں۔ اب یہاں فرشتوں کا نام نہیں آیا، لیکن مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو صفات بیان ہوئی ہیں بغیر موصوف کے، موصوف کا ذکر نہیں ہوا کہ موصوف کون ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، کون ہے، لیکن جو صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ صفتیں فرشتوں پر ہی کہ ان پر فٹ آتی ہیں، ان پر مطابق ہوتی ہیں، تو اس لیے عموماً مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہیں، خوب اچھی صفیں باندھنا۔ ہاں، فرشتوں کا صفیں باندھنا یہ ان کی بڑی صفت ہے، بلکہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّا نَحْنُ صَافُونَ، کہ بے شک ہم ہی خوب صفیں باندھنے والے ہیں، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمیں سابقہ امتوں پر یا باقی لوگوں پر 3 چیزوں پر بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں ایک بڑی فضیلت کیا ہے؟ جو صفوفنا کا صفوف الملائکہ، کہ ہماری صفیں ایسی بنائی گئی ہیں جس طرح فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ اب فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ ماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کیا تم بھی اس طرح کے صفیں نہیں بناتے کہ جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ ان کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو آپ فرمائے کہ تمون الصفوف الاول، کہ فرشتے پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور یتراصون صف کے اندر جو ہے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلی صف کو مکمل کرنا، سیدھی صف ہونا اور ساتھ مل کے کھڑے ہونا، یہ فرشتوں کی صف ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ جو اس طرح کی صفیں نہیں بناتا حقیقت میں وہ فرشتوں کے منہج طریقے سے برخلاف ہے۔ تو اور صف بندی کا اسلام کے اندر بہت تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے کا، صفوں کو صحیح بنانے کا حکم دیتے اور خود ان کو دیکھا بھی کرتے، اور اگر کسی کو دیکھتے آگے پیچھے ہے تو اس کو برابر کرتے، برابر کھڑے ہونے کو حکم دیتے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے صف بندی کا، بلکہ آپ فرمائے کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو سیدھا کرنا، صحیح بنانا بھی نماز کا حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَالصَّافَاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوب صفیں بناتے ہیں، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پس ان کی قسم جو ڈانٹتے ہیں خوب ڈانٹنا۔ زجرن کے دوسرے لفظ جو آیا ہے ساتھ تاکید کے طور پر، جس طرح کے صفن میں آیا تھا، تو یہاں پر بھی کہ جو فرشتے خوب ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنا، فرشتوں کو ڈانٹنا کیا ہوتا ہے؟ مختلف مراحل میں، مختلف موقعوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو کافر، فاسق، فاجر کی جب جان نکلتی ہے اس فرشتے اس کو ڈانٹتے ہیں، اور اسی طرح فرشتوں کا ڈانٹنے میں مجازی معنی بھی لیا گیا ہے کہ وہ بادلوں کا چلنا، بارشوں کا برسنا اور ہواؤں کا چلنا، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرشتوں کی طرف اس بات کو منسوب کیا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری دے رکھی ہے، پہاڑوں پر جس کو مقرر کیا ہوا ہے، بارشیں برسانے کی جس کو ذمہ داری دے رکھی ہے، اور اس انداز سے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود فرشتے صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کام کو کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں فرشتوں کو ملنے سے یہ نہیں کہ فرشتوں کے اندر کوئی الوہیت کا، ربوبیت کا کوئی مقام پیدا ہو گیا ہے، یا فرشتے مشکل کشا حاجت روا بن گئے ہیں کہ جس طرح کے جاہلوں کا تصور ہے، بلکہ کیا ہے کہ فرشتے ان بڑے مقامات کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بلکہ بندے بھی اس قدر اللہ سے خوف زدہ ہیں، جسے ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ جب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو فرشتوں پر وہ حکم سن کر ہی خوف اور رعب سے ان کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان فرشتوں کی قسم جو خوب ڈانٹتے ہیں، ڈانٹنا یعنی کافروں کو اور ظالموں کو، اس طرح کے لوگوں کو اللہ کے عذاب نازل کرنا ان پر، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور پس ان کی قسم جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وحی کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ وحی کی تلاوت اور اس کا یعنی کہ اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے انبیاء پر وحی لے کر نازل ہونا اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کا خیال پیدا کرنا اور ان کو جو ہے نیکی پر ابھارنا اور نیک کام ان سے کروانا، اور یہ سبھی فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے فرشتوں سے تاکہ شیطان کا مقابلہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر شیطان کے لیے میدان کھلا رہ جاتا ہے، اور پھر انسان کے دل پر آ کر وہ قابض ہو جاتا ہے، اور انسان کو وہ گمراہیاں اور وہ چیزیں سکھاتا پڑھاتا ہے کہ جو اس نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مومن مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے نیکی کی رغبت پیدا کریں اور اللہ کی یاد رکھیں۔ تمہارے فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پس جو تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے ہیں ذکر کو، ذکر سے مراد وہی ہے، قرآن و سنت ہے۔ یہ ساری قسمیں کھائیں، تینوں قسمیں کھا کے آگے کس حقیقت کو واضح کیا؟ فرمایا اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور آگے بھی جن کا ذکر آ رہا ہے کہ جس نے اتنے بڑے فرشتوں کو، اتنی بڑی مخلوقات کو بنایا ہے، تو وہی حقیقت میں تمہارا حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، کہ جس کے سامنے فرشتے بھی اپنے صف بندے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اس قدر ان کے اوپر بھی رعب ہے اس اللہ کا۔ تو یہ ہے جو حقیقی معبود ہے، جس کی
عبادت تمہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے چاہے کتنے بھی اللہ کے ان کے مقام کیوں نہیں، اور کتنی بھی اللہ نے ان کو قوت طاقتیں کیوں نہیں دے رکھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کا حصہ ہیں، اور نہ کوئی اور ان کے اندر اللہ نے کوئی ایسی خاصیت پیدا کر دی ہے۔ تو اور اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کی پوجا کرنا، ان الہکم لواحد، یہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور الہ صرف معبود اللہ ہی ہے، تو اس میں یہ بھی رد ہے کہ جو فرشتوں کی پوجا عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی پوجا عبادت کے لیے بھی اس کی یہ بھی مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے ہاں یہ چیز چلی آئی ہے کہ، اور حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو آج بھی فرشتوں کے نام یا اس طرح ان کے ہیکل بنا کر بعض اوقات کہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اور تمہارا حقیقی معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، رب السماوات والارض وما بینہما۔ اللہ نے اس حقیقی معبود کا تعارف کروایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور رب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا، یعنی جو ان ساری کائنات کا، ان ساری چیزوں کا رب ہے، خالق مالک ہے، وہی حقیقی معبود ہے جسے معبود ہونا چاہیے اور جس کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ لائق نہیں ہے کہ کائنات تو کسی کی بنائی ہو، روزیاں وہ دیتا ہو، اور ہر طرح کے معاملات وہ چلاتا ہو، تدبیریں وہ کرتا ہو، اور سجدہ تم کسی اور کو جا کے کرو، نظر نیاز کسی اور کے نام کے چڑھاؤ، دعائیں کسی اور سے مانگو۔ یہ سر اس رب کے خلاف بغاوت ہے، اس کے خلاف سرکشی ہے۔ تو کہ رب ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان و زمین، اور آسمان و زمین سے مراد کیا، یعنی کہ یہ آسمان ہی ہے یا عالم بالا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کے موقع پر جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہونا ہو، تو وہاں پر صرف آسمان کا جو یعنی کہ آسمان کے نام سے جو چیز جانی جاتی ہے، صرف اسی کو نہ سمجھا جائے، بلکہ عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں وہ سبھی اس میں شامل ہیں۔ اور رب المشارق، اور رب ہے وہ مشرقوں کا، یہاں آسمان زمین اور اس کائنات کے اندر جو کچھ پھیلا ہوا ہے، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے کیا کہکشاں ہیں، اور کیا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کا مالک بھی ہے، اور ان کو چلاتا بھی ہے۔ اور رب ہے وہ رب المشارق، رب ہے مشرقوں کا۔ مشارق جمع مشرقی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرق صرف ایک نہیں بلکہ کئی ہیں، بلکہ زیادہ ہیں، اور بلکہ تحقیق یہ ہے کہ ہر روز سورج جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ دنوں کے لمبا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے بھی اسی انداز سے اس کو چلایا ہوا ہے کہ اگر جو ہے سردی کے وقت جب کہ دن چھوٹا ہوتا ہے، سورج جو ہے اس وقت شمال جنوب کے اپنے جنوب مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں سے جا کر طلوع ہوتا ہے، اور جنوب مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ اور جب گرمی کے دن لمبے دن ہوتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف چلا جاتا ہے، اور غروب ہوتے ہوئے بھی وہ یعنی کہ شمال مغرب کی طرف جا کے غروب ہوتا ہے، تاکہ اس کا سارا مدار مکمل ہو سکے ان پورے گھنٹوں کے اندر۔ تو یہ معنی کہ رب المشارق کہ وہ رب مشرقوں کا رب ہے۔ تو سورج ہر روز ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے ہر روز طلوع ہونے کی اور غروب ہونے کی الگ جگہ ہے۔ سورج ہر روز جو ہے ایک الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے، تو چنانچہ ہر جگہ جہاں سے طلوع ہو کیا ہے، مشرق ہے، اس لیے اس کو جمع کا صیغہ دیا گیا مشارق کا لفظ سے کہ وہ رب ہے مشرقوں کا، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اور جو دونوں کے درمیان ہے، اور رب ہے مشارق کا، مشرقوں کا۔ اور اس میں مشرقوں کا اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزید جو اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کو چلا رہا ہے، اور چلانے کا اس کا انداز بھی اس قدر باریکی کا ہے کہ نہیں کہ ہر چیز ایک ہی طریقے سے چل رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی تدبیر سے ہر چیز کا چلنے کا طریقہ بھی ہر وقت الگ ہوتا رہتا ہے، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے صرف کائنات کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو مسلسل چلا بھی رہا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، اور مکمل طور پر اس کو چلا بھی رہا ہے۔ تو یہ معنی رب المشارق کا کہ ہر روز اس کے مشرق و مغرب کے جو الگ یعنی کہ اس کے جگہ ہیں، اور نہ کہ صرف سورج ہی بلکہ اگر دیکھا جائے تو کائنات میں سورج کی طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو طلوع و غروب ہوتی ہیں، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سیارے ہیں، مختلف طرح کی کائنات کے اندر چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر مشارق کا لفظ پتہ چلا کہ وہ صرف کوئی سورج کا مشرق نہیں بلکہ مختلف چیزوں کے مشرق ہیں، اور وہ کتنے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ بے شک ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو، آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زینت سے، کواکب جمع کوکب کی، کہ ستاروں کی زینت سے ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انداز ہے، بیان ہے، کہ جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، خصوصاً اندھیری رات میں جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو آسمان کس انداز سے ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، اور ستاروں کا آسمان کے اندر کیا خوبصورتی کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ایسے بیان کیا کہ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اس کائنات کے اندر کیا حسن و جمال کے انداز رکھے ہیں، حتیٰ کہ ستاروں کو بھی جو ہے آسمانوں کی زینت بنا دیا۔ اور دوسرا اس آیت کو لانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا چونکہ موضوع توحید کا، رسالت کا موضوع ہے، اور آپ کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی جاہل لوگ، مشرک لوگ جو ہیں وہ ان کے ستاروں کے بارے میں بڑے غلط قسم کے، گمراہ قسم کے عقائد تھے۔ کوئی تو بتاتے خود ستارے ہی کو اپنا معبود بنا کے اس کی پوجا کر رہا تھا، اور کوئی ستاروں کو خیر و شر کا ذریعہ بناتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے کہ ستارے جو ہیں ان کی تقدیروں کے مالک ہیں، ان کی تقدیریں بدلتی ہیں۔ اور کچھ جو ہے ستاروں کے بارے میں یعنی اس سے علم غیب کے دعوے کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، تو کہنے کا مقصد ستاروں کے حوالے سے گمراہ کن قسم کے عقائد قدیم زمانوں سے چلے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کا بھی رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ستاروں کو ہم نے آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے، لوگوں کی تقدیریں، قسمتیں معلوم کرنے کے لیے نہیں بنایا، اور نہ ہی ان ستاروں کا زمین کے حادثات اور ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو اپنے آسمانوں کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ اور دوسرا مقصد حفظا من کل شیطان مارد، اور ان ستاروں کو بنایا ہے تاکہ حفاظت کی جائے ہر شیطان مردود سے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے حفاظت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اس کی بلکہ تفصیل آتی ہے اس حدیث میں جو ہم کچھ عرصہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آسمانوں پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو آسمانوں پر ایک یعنی کہ زلزلہ اور یعنی کہ کب کی تاریخ ہوتی ہے، اور لوگ بھی، فرشتے بھی جو ہے اس کو سن کر، اللہ کا حکم سن کر جو ہے وہ گھبرا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اور ایک دوسرے کو اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ تو اب شیطان جو ہے زمین کی طرف سے آسمان کی طرف چڑھے ہوتے ہیں، اور کوشش ان کی ہوتی ہے کہ فرشتوں کی کوئی بات ان کے کان میں آ پڑے، کسی بات کو سن لیں۔ تو چنانچہ فرشتے جب وہ باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو شیطان بھی ان باتوں کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے تو نیچے والے شیطان کو، نیچے والا اس سے نیچے والے کو، حتیٰ کہ زمین تک جا پہنچتی ہے بات، اور پھر زمین پر پہنچنے پر کیا ہے کہ وہ جو کاہن نجومی دجال بیٹھے ہوتے ہیں، ان شیطانوں کی باتوں کے اندر جو 1% بات صحیح ہوتی ہے اس کے اندر 700 جھوٹ اور ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے ستاروں کے جو یعنی کہ غلط اس کو استعمال کرنے کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس موضوع کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ بیان کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، ایسے ہی کائنات میں اللہ نے کسی کو عبادت کے قابل نہیں بنایا، نہ کسی ستارے کو اور نہ کسی ایسی اور چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا یہ چیز کسی اور کو نہیں دی، نہ فرشتوں کو دی ہے، نہ ستاروں کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ تو اس میں انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا آسمان دنیا کو، بزینۃ الکواکب، ستاروں کی زینت سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظ کے لیے، تحفظ کے لیے ہر شیطان، سرکش شیطان کے تحفظ کے، اس سے حفاظ کے لیے کہ جو آسمانوں پر چڑھ کر وہی سننے کی، چرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو اس سے ان کا رستہ بند کیا جائے۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مصباحوں سے یعنی کہ چراغوں سے جو روشن کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور پھر ستاروں کو جو ہے بنا دیا ہم نے رجوم للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے بھڑکنے والی آگ کا عذاب۔ تو اس میں ستاروں کے جو مقصد بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے کہ آسمانوں کی زینت ہے اور شیطانوں کو بھگانے کے لیے ہے، اور تیسرا مقصد ایک اور کہ اس سے جو ہے اوقات کا علم ہوتا ہے، سمتوں کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ستاروں سے علم حاصل کرنے کے، ستاروں کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے، علم غیب ہونے کا، مستقبل کے حالات جاننے کا، زمین پر آنے والے جو واقعات ہیں اس کا ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق جوڑنے کا،
بذات خود انسان کی تقدیر، اس کی قسمت، اس کی اچھائی برائی، اس طرح کی چیزوں کا ستاروں سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ستارے یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو اس لیے ستاروں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھنا کہ ستاروں کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی تقدیریں معلوم ہوتی ہیں یا زمین کے حادثات، یہ سراسر شرک ہے، بلکہ جو بڑے بعض اوقات بڑے شرک کفر تک جا پہنچتا ہے۔ تو ما لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، وہی حدیث ہم جو ذکر کی ہے۔ تو یسمعون کا لفظ یتسمعون کہ وہ اوپر ملأ الاعلی، اوپر کے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ، وہ ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں شیطان۔ تو اللہ فرماتا ہے لا یسمعون، نہیں سن پاتے الملأ الاعلی، فرشتوں کی باتیں۔ تو اور جسے بتایا ہے کہ فرشتے بات کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم نافذ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو جو بھی فرشتہ، جو بھی شیطان جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان کو اس کو ہر طرف سے جو ہے پھر وہ شہاب ثاقب مارے جاتے، یقذفون پھینکے جاتے اس کے اوپر کوئلے، اور شہاب ثاقب من كل جانب، ہر طرف سے اس کے اوپر یہ چیزیں پھینکی جاتی ہیں۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه دحورا ولهم عذاب واصب، فرمایا کہ دحورا، ان کو بھگانے کے لیے، یہ شہاب ثاقب ان کو پر شیطانوں پر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ان کو بھگانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے، تاکہ جو ہے وہ جو باتیں چرائی ہیں انہوں نے آگے کسی نجومی کاہن تک نہ پہنچے۔ میں دحوراً، ان کو بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ بھی مسلسل عذاب ہے کہ جو ان کو ہونے والا ہے، پہنچنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو خطفہ ہوتا ہے کس چیز کو اچانک اچک لینا، جو کوئی اچک لینا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے پھر شہاب ثاقب اس کو جلانے کے لیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے پھر ستاروں کا، کہ ستاروں کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ شیطانوں کو مارنے بھگانے کے لیے بھی ہے، کہ جو بھی شیطان اوپر چڑھتے ہیں آسمان پر جا کر جو ہے فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھگاتا ہے اور ان کو عذاب دیتا ہے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت پہ بھی ان کے عذاب ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو اللہ ماتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسا کہ آپ سے حدیث میں آتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شہاب ثاقب شیطان کو جس کے وہ بات سنی ہوتی اسی کو آگے لگتا ہے اور وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ شہاب ثاقب جو ہے اس کو، یعنی کہ لگنے سے پہلے یہ شیطان جو ہے آگے والے شیطان کو بات پہنچا چکا ہوتا ہے، تو چنانچہ اس طریقے سے پھر اس کی بات جو ہے وہ زمین پر جا پہنچتی ہے کسی دجال اور نجومی کے پاس، کہ جو اس میں 100 جھوٹ اور ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں کی حماقت اور ان کی بات بھی ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ہیں کہ جو 100 جھوٹوں میں ایک سچ تھا اس کو مان لیا، 100 جھوٹوں کو مان لیا ایک سچ کی وجہ سے، اور نہیں دیکھا کہ 100 جھوٹ ہیں۔ تو علی کل حال اس میں بھی یہاں پر بھی بیان ہوا ہے کہ ستاروں کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ سرکش شیطانوں کو مارنا ہے، ان سے حفاظت کرنا ہے، کہ جو لا يسمعون الملأ الاعلی، کہ جو سنتے ہیں اوپر کے فرشتوں کی باتوں کو، تو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وَيُقْذَفُونَ، ان کو مارا جاتا ہے من كل جانب، ہر طرف سے، دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، دحورا ان کے بھگانے کے لیے ہے اور ان کے لیے عذاب ہے جاری رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچک لیا جائے اچانک، یا جس نے اچانک کوئی چیز اچک لی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے پھر شہاب ثاقب، یعنی چمکتا ہوا ستارہ جو اس کو جلانے کے لیے اللہ تعالیٰ مارتا پھینکتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہی کو محفوظ کرنے کا اور شیطانوں کے دخل اندازی سے اس کو بچانے کا۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نجومی و کاہنوں، اس طرح کے دجالوں کی خبروں کی حقیقت کیا ہوتی ہے، کہ اس میں ان کے جھوٹ ہوتا ہے سوائے معمولی قسم کے سچ کے، جس سچ کو جو لوگ اسی کو لے کر جو ہے ان دجالوں کو جو ہے وہ سچا ماننا، بلکہ اللہ کے ولی بزرگ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھنے والے باندھتے ہیں خوب اچھے طریقے سے صف باندھنا، فالزاجرات زجرا، پس ڈانٹتے ہیں خوب ڈانٹ پلانا، فالتالیات ذکرا، پس جو کلام کہ نصیحت کی باتیں سناتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، نصیحت کی باتوں کو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں، ڈالتے ہیں دلوں میں۔ ان الہکم لواحد، یہ تینوں قسمیں اس بات پر کھائیں کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے،
ورب المشارق اور رب ہے مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورتی دی آسمان دنیا کو، یعنی نیچے والے آسمان کو، دنیا سے مراد نیچے والا، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے، وحفظاً اور بچانے کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سر کے شیطان سے، لا یسمعون نہیں وہ سن پاتے، نہیں سنتے وہ، الی اعلیٰ اوپر کے فرشتوں کی باتوں کو، ویقذفون تو مگر ان کو ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، من کل جانب ہر طرف سے، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے، ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے عذاب ہے جاری رہنے والا، باقی رہنے والا، الا من خطف الخطفہ مگر جو ان میں سے اچانک کچھ چیز اچک لے، فاتبعہ شہاب ثاقب تو اس کا پھر پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، یعنی چمکتا ہوا شعلہ، اس کا پیچھا کرتا ہے اس کو جلانے کے لیے.